بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج پھر میں ایک نہایت نازک موضوع پر بات کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ایک سوال کی طرف آؤں جو میں ملک کے وزیر اعظم جناب عمران خان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں ایک مضمون پڑھوں گا جو میں نے تقریباً 9 سال قبل لکھا تھا۔ ان 9 سال میں اس کے سوا اور کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ اس کے بعد جو حالات خراب سے خراب تر ہوئے ان کو سنبھالنے کے لیے ہمارے ملک کے وزیر اعظم عمران خان بن گئے۔ وہ ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں ان کی جیت پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال میں ان سے سوال ضرور پوچھوں گا، اور سوال سے پہلے میں ایک مضمون ضرور پڑھوں گا۔ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتے۔ یہ بات ایک ضرب المثل کی حیثیت حاصل کر چکی ہے، اور یہاں میں یہ بات دہرانے کی ضرورت اس شور و غوغا کی وجہ سے محسوس کر رہا ہوں جو سرائیکی صوبے کے قیام کے سلسلے میں بلند ہو رہا ہے۔ بظاہر سرائیکی صوبے کے قیام کی حمایت میں بلند ہونے والی آوازوں کے پیچھے وہاں کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنے اور انہیں قعر پسماندگی سے نکالنے کا جذبہ کارفرما دکھائی دیتا ہے، مگر اس مطالبے کا اصل محرک وہاں کے عمرا کا یہ ادراک ہے کہ انہیں سیاسی طور پر زیادہ مقتدر حیثیت حاصل کرنے کا موقع منقسم پنجاب میں زیادہ تیقن کے ساتھ ملے گا۔ اپنے سیاسی فائدے اور اپنے انتخابی حلقوں کو زیادہ محفوظ بنانے کے لیے یہ عمرا پاکستانی قومیت کے مستقبل کو داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کر رہے۔ تاریخ کا سبق یہاں یہ ہے کہ ایک ملک میں 2 قومیتیں کسی بھی صورت میں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ جلد یا بدیر سیاسی مسلطوں کا افریت دونوں قوتوں کے درمیان تصادم کی صورتحال پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور یہ تصادم ملکی سالمیت اور قومی وحدت کے لیے زہر قاتل بن سکتا ہے۔ پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز نے جس 2 قومی نظریے پر تحریک پاکستان چلائی تھی اس میں کوئی بھی ابہام موجود نہ تھا۔ ہر صاحب علم اور صاحب شعور شخص کے علم میں یہ بات تھی کہ برصغیر ہند متعدد مذاہب، متعدد زبانوں اور متعدد نسلوں کا ملک ہے۔ پھر قوموں کی تعداد صرف 2 تک محدود کرنے پیچھے کون سی منطق کارنما تھی؟ 2 قومی نظریے کا فکری محور کیا تھا؟ اگر 2 قومی نظریے کے پیچھے اسلام اور غیر اسلام کا فرق واضح کرنا اور اس فرق کو قومی شناخت اور ملکی پہچان کی بنیاد بنانا نہیں تھا تو پھر تاریخ کی اس سے بڑی خونی تقسیم میں 2 کے ہندسے نے کلیدی کردار کیوں ادا کیا؟ میں یہاں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ 2 قومی نظریہ علامہ اقبال یا محمد علی جناح نے ایجاد نہیں کیا تھا۔ اس کی بنیاد بلکہ اس کی بنیادیں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی رات رکھ دی تھی جس رات وہ مدینہ میں دنیا کی پہلی اسلامی ریاست قائم کرنے کا عزم لیے اپنے گھر، اپنی علاقائی پہچان کو پیچھے چھوڑ کر مکہ سے نکلے تھے۔ جب پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز نے 2 قومی نظریے کا پرچم بلند کرتے ہوئے قیام پاکستان کا سفر شروع کیا تھا تو اس کے سامنے یقینی طور پر اسلامی ریاست کا ہی تصور تھا۔ وہ اسلام اور غیر اسلام کے فرق کو جغرافیائی طور پر ایک تاریخی صداقت بنانے کا ہی ویژن رکھتے تھے۔ میں یہاں مسلم ریاست اور اسلامی ریاست کے فرق کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان اس لحاظ سے ایک مسلم ریاست ضرور ہے کہ یہاں کی بڑی غالب آبادی مسلمان ہے، مگر یہاں غیر مسلم بھی بستے ہیں، اور غیر مسلموں کے حقوق کی ضمانت ایک مسلم ریاست نہیں، ایک اسلامی ریاست ہی دے سکتی ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ صرف اسلام ہی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ملک کے تمام شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ 11 اگست 1947 کو قائد نے جو تقریر کی تھی اور جسے سیکولرزم کے شدائیوں نے پاکستان کے اسلامی تشخص سے انحراف قرار دے کر 2 قومی نظریے کو تاریخ کے کباڑ خانے میں پھینکنے کی کوشش کی تھی،
وہ تقریر در حقیقت پاکستان کے اسلامی تشخص کا بڑا ہی بھرپور اظہار تھا اور بڑا ہی بھرپور اثبات بھی۔ اس کا مقصد دنیا پر یہ واضح کرنا تھا کہ ایک اسلامی ریاست ہونے کی بنا پر شہری حقوق کے معاملے میں پاکستان کی سرزمین پر مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مملکت خداداد پاکستان ایک وفاق ہے، اور یہ وفاق 4 یا 5 ایسے صوبوں پر مشتمل ہے جن کی شناخت لسانی اور نسلی بنیادوں پر ہوتی رہی ہے۔ مگر اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی پاکستانی قومیت کے تصور کو استحکام اور دوام بخشنے کے لیے صوبوں کی لسانی اور نسلی شناخت کو وفاقی شناخت میں ضم کرنے کا سفر شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ اس ناگزیر ضرورت کی تکمیل صرف اس صورت میں ہو سکتی تھی کہ پاکستان کو لسانی اور نسلی شناخت کی بنیاد پر قائم صوبوں کا وفاق بنائے رکھنے کی بجائے مقامی حکومت کے تصور کو سامنے رکھ کر اسے متعدد انتظامی یونٹوں کا وفاق بناتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 1950 کی دہائی میں پاکستان 20 انتظامی یونٹوں میں تقسیم ہو کر 20 خود مختار حکومتوں کا وفاق بن جاتا تو پاکستان کبھی 2 لخت نہ ہوتا۔ بدقسمتی سے زور مقامی حکمرانی پر دینے کی بجائے لسانی اور نسلی شناختوں پر دیا گیا، جس کا نتیجہ سقوط ڈھاکہ کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ موضوع آج کی بحث میں اس بات پر زور دینے کے لیے منتخب کیا ہے کہ میری رائے میں سرائیکی صوبے کے قیام کے حوالے سے لسانی اور نسلی شناخت کے جس افریت نے سر ابھارا ہے وہ آنے والے ادوار میں 2 قومی نظریے کے کوکھ سے وجود میں آنے والی پاکستانی قومیت کے تصور سے ضرور ٹکرائے گا۔ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ انتظامی یونٹوں کے وفاق کی ضرورت ہے اور اسے ایسے وفاق میں ضرور تبدیل ہونا چاہیے، مگر اس کے لیے ہمارے سامنے رول ماڈل جہانی یوگوسلاویہ نہیں بلکہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ ہو تو وہ مسائل زیادہ مؤثر انداز میں حل ہوں گے جن کے تانے بانے احساس محرومیت سے ملتے اور ملائے جاتے ہیں۔ اگر لسانی اور نسلی شناختوں کو جغرافیائی حدود فراہم کرنے کا رجحان زور پکڑتا گیا تو اس بات کو خارج امکان نہ سمجھا جائے کہ پاکستان اسی راستے پر چل نکلے گا جس راستے پر یوگوسلاویہ کو دھکیلا گیا تھا۔ وقت آ گیا ہے کہ وفاقی پاکستان کے خلاف جاری عالمی سازشوں کے پیش نظر ہم 1973 کے آئین کو صحیفہ آسمانی سمجھنے والی سوچ پر نظر ثانی کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1973 کا آئین براہ راست اس 2 قومی نظریے سے متصادم ہے جس کی کوکھ سے پاکستان نے جنم لیا تھا۔ ہم اس سوچ کو اپنا مقدر بنانے کے عیاشی کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ 1973 کا آئین چونکہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا تھا اور چونکہ آئندہ کسی آئین پر اتفاق کا حصول تقریباً ناممکن ہوگا، اس لیے ہمیں ایسے کسی راستے کی تلاش شروع نہیں کرنی چاہیے جو ہمیں اس آئین میں مضمر خطرات سے نجات کی منزل کی طرف لے جائے۔ اس آئین میں سب سے بڑا خطرہ یہ پوشیدہ ہے کہ یہ نسلی اور لسانی بنیادوں پر قائم صوبائی شناخت اور صوبائی خود مختاری کے تصور کو خطرناک سمت میں لے جا سکتا ہے، ایک ایسے سمت میں جو آنے والے دوار پاکستان کو ایک ایسے مقام پر کھڑا دیکھ سکتی ہے جہاں کوئی بھی صوبہ یہ کہہ رہا ہو کہ ہماری اپنی تاریخ ہے، اپنی شناخت ہے، اپنے وسائل ہیں، اس لیے ہمارا آئین اور ہمارا پرچم بھی ہمارا اپنا ہونا چاہیے۔ اگر صوبوں میں اضافہ ناگزیر ہو ہی گیا ہے تو پھر کیوں نہ پنجاب کو 3 کے بجائے 5 صوبوں میں تقسیم کیا جائے، مگر ساتھ ہی ساتھ باقی صوبوں کو بھی 3 صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یوں پاکستان 15 یا 16 صوبوں کا وفاق بن کر پاکستانی قومیت کا ناقابل تسخیر قلعہ بن جائے گا۔ اس کے لیے 1973 کے آئین پر نظر ثانی ضروری ہوگی۔ 16 خود مختار صوبے پاکستان کی سالمیت کے ضامن تو بنی جائیں گے، لیکن ناگزیر اب اس بات کی بھی ہے کہ پاکستان کی چیف ایگزیکٹو کا انتخاب امراء شاہی کے نظام کے تحت ہونے والے جوڑ توڑ کی بجائے ملک کے 18 کروڑ عوام کی منشا کے براہ راست اظہار کے ذریعے ہو۔ پاکستان کو در حقیقت صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، اور صلاح الدین ایوبی کا ظہور ایسے نظام میں ممکن نہیں
جس میں ملک کی سیاسی بات ڈور چند خوفناک مافیاؤں کے ہاتھوں میں ہو۔ یہ باتیں میں نے 9 سال قبل لکھی تھی جناب عمران خان، پاکستان کے عظیم وزیر اعظم۔ میں آپ کو عظیم اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ایک کھلاڑی ایک میدان سے نکلے جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، سڈنی میں آپ ہیرو سے بنے تھے جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اس ملک کی تقدیر کے مالک بنیں گے۔ آپ نے اپنی جدوجہد سے وہ مقام حاصل کیا ہے جہاں سے آپ اپنا راستہ بنا سکتے ہیں اس منزل کی طرف جہاں تاریخ آپ کو صلاح الدین ایوبی جیسا ہی مقام دے گی۔ میں یہ سوال آج آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، کل پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ کیا آپ صلاح الدین ایوبی بننے کے لیے تیار ہیں؟